الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری رہبری فرمائی ہے. زندگی کے بہت سارے امور ہیں جس سے انسان گزرتا ہے. نکاح بھی ایک مرحلہ ہے جو ہر انسان، ہر مرد عورت کی ایک ضرورت ہے. مذہب اسلام میں نکاح بھی عبادت ہے، اس لیے اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے. اور نکاح بہت آسان ہے، جیسے اور عبادتیں آسان ہیں. نماز سب کے لیے آسان ہے، روزہ بھی آسان ہے اگر اللہ سے تعلق محبت ہے. اور حج غریبوں پر نہیں ہے کہ ان پر بوجھ پڑے گا اگر ان پر بھی فرض کر دیا جائے گا، اس لیے مالداروں پر ہے. زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی مال والوں پر ہیں، غریبوں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی. تو یہ نکاح بھی بہت آسان ہے. غریب سے غریب آدمی بغیر 1 روپے کے خرچے کے نکاح کر سکتا ہے. 1 روپے کا بھی خرچہ نکاح میں نہیں ہے جو اسلامی اور شرعی نکاح ہے. اگر آدمی کے پاس مہر کے پیسے نقد موجود نہیں ہیں تو ادھار مہر کے عوض آدمی نکاح کر سکتا ہے. اس کے پاس اپنا رہنے کا گھر نہیں ہے، کرائے کا مکان لے لے اور اس میں وہ رخصتی کر سکتا ہے. لوگوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ولیمہ کرنے کے لیے، تو جو کھانا اس نے گھر میں اس دن پکایا ہے اسی میں 2-4 آدمیوں کو شریک کر لے تو ولیمے کی سنت کا اجر اس کو مل سکتا ہے. اتنا آسان نکاح ہے. اور اس نکاح کے بعد کی جتنے امور ہیں، جتنے بھی امور ہیں، چاہے دلہن کے لیے یا دلہے کے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ایک کرتے میں انصار کی کئی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے. میرے ایک کرتے میں انصار کی کئی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے. جب بھی وہاں نکاح ہوتا وہ میرے پاس سے کرتا لے جاتی تھی اور رخصتی ان کی ہونے کے بعد واپس کر دیتی مجھے. پھر جب نکاح ہوتا کسی کا وہ لے جاتی، رخصتی ہو جاتی واپس کر دیتے. تو مذہب اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نکاح جتنا سستا ہوگا زنا اتنا مہنگا ہوگا، اور نکاح جتنا مہنگا ہو جائے گا زنا اتنا سستا ہو جائے گا. یہی آج پوری دنیا میں، پوری دنیا کا جو کلچر ہے اس میں زنا بہت سستا ہے. صبح شام زنا ہوتے ہیں، صبح شام زنا. 15 سال کا لڑکا زنا کر سکتا ہے، 13 سال کی لڑکی زنا کر سکتی ہے. اور نکاح کے لیے لڑکا 22 سال کا ہو گیا، لڑکی 18 سال کی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک تاریخ نہیں لے رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ انتظام نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے، لوگوں کو کھلانا پڑے گا،
ہم نے لوگوں کا کھایا ہے تو کھلائیں گے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، لڑکے والے کے ابھی کمرہ نہیں بنا ہے، لڑکا ابھی پیروں پر برابر کھڑا نہیں ہوا ہے، اچھا خاصا ہے، پڑھا لکھا ہے، معمولی جاب ہے 7-8-10 ہزار کی کر لی، ابھی اس کا نکاح نہیں کرنا، ذرا اچھی نوکری لگ جائے پھر کریں گے. تو یہ ساری چیزیں زوائد ہیں. حالانکہ نکاح تو برکت کا ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم اپنے غلام باندیوں کے نکاح کرا دیا کرو اگر وہ فقیر ہوں گے. فقیر سے مراد ہمارے یہ جو مانگنے والے بھکاری ہیں وہ نہیں، غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تم نکاح کروا دو، تم ان کا نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اس لیے نکاح کو آسان کرنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافی حد تک آسان ہی ہے، لیکن چونکہ جدید زمانہ ہے، سوشل میڈیا 4G کے راستے سے گھروں میں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں داخل ہیں، تو اس وجہ سے بہت سارے خرافات جو ہیں غیر محسوس طریقے پر جنم لے لیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور دھیرے دھیرے نکاح مہنگا بنتا جاتا ہے. ایک زمانہ ہمارا تھا کہ نکاح 1000 کے مہر میں، ان میں سے اکثر وہی ہوں گے جن کا 1000 والی مہر میں نکاح ہوا ہے. جب 1000 والی مہر کی قیمت کم ہو گئی، یعنی 1000 روپے کی قیمت کم بچ گئی، چاندی کی قیمتیں بڑھ گئی، سونے کی، تو علماء نے گزارش کی کہ بھائی نکاح میں مہر بڑھانا چاہیے. بہت معمولی ہے، بہت تھوڑی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب آدمی جس کو بالکل معمولی ہے، ان کے خاندان کا کوئی اتنا لیول نہیں، وہ بھی مہر فاطمی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ابھی گزشتہ سال ایک نکاح ہوا، 2 بھائی تھے، دونوں یتیم بیٹے ہیں، باپ نہیں تھا ان کا، کافی سالوں پہلے انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ ان کی تاریخ لی تو دونوں کا مہر فاطمی پر عقد ہوا، وہ مانے ہی نہیں لڑکی والے، تو ان کو قرضہ کر کے ان کو مہر فاطمی دینی پڑی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کو شریعت نے جس لیول پر رکھا ہو اس لیول پر رہنا چاہیے. پہلے یہ سونے کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، اللہ کا فضل ہے کافی حد تک ختم ہو گیا وہ، لیکن ایک چیز ختم ہو کر دوسری چیز داخل نہیں کرنی چاہیے، اس کو ہلکا رکھنا چاہیے. ہاں، جن کی استعداد ہیں ان کو مہر فاطمی دینی چاہیے، اور جن کی نہیں ہے تو ان سے زبردستی کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. آپس کی رضامندی سے ہر چیز ہوتی ہے، رضامندی سے ہوتی ہے ہر چیز. تو رضامندی کی حد تک اس کو باقی رکھنا چاہیے. ہر جگہ اس کی ڈیمانڈ اور پھر اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کہ ہاں میری لڑکی، میں نے تو وہی مہر فاطمی لی تھی، تو میں نے بھی مہر فاطمی لی تھی، تو پھر وہ ایک نئی وہ چیز شروع ہو. اب مہر فاطمی ابھی تقریباً لاکھ کے اوپر جا رہی ہوگی، کتنے ہو رہے ہیں؟ تقریباً اتنا ہی ہو رہا ہوگا. تو وہ پھر مہنگا ہوگا اور مسائل کھڑے ہوں گے. باقی جو دیگر رسومات ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے، وہ تو ہم جو کچھ کریں گے اس پر کچھ کہیں گے. آپ لوگوں کو کھانا کھلاویں اور 10 قسم کے سالن پکاویں، 12 قسم کے چاول بنواویں اور 15 قسم کی روٹی بنا کر کھانا کھلاؤ گے، تب بھی وہی بات ہوگی کہ بھائی ٹھنڈا نہیں رکھا تھا انہوں نے. لوگوں کی زبان کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا. لوگوں کی وجہ سے اگر کرتے رہیں گے تو ہمارا کوئی عمل خالص نہیں ہوگا، اس پر اجر نہیں ملے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جیسا شریعت میں اس کو رکھا گیا ہے، عقد نکاح جو ہے مجلس مسجد میں مسنون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جمعے کے دن مسجد میں فرمایا اور پھر آسانی کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا. کوئی لمبا چوڑا کوئی پروگرام نہیں ہوا وہاں پر. نکاح سے پہلے کوئی 2, 4, 5, 10 دن پہلے تک کوئی رشتہ داروں کو، خاندان کو بلا کر وہاں کوئی تماشا نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود ہی نکاح پڑھا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا. ہاں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے، بچپن سے حضور نے ان کو لے لیا تھا اپنے پاس، تو وہ تو گھر کے فرد کی طرح، بیٹے کی طرح ہی رہے تھے. وہاں سگے بیٹے نہیں تھے، بیٹے کی طرح رہے تھے، چچا زاد بھائی تھے آپ کے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا ذاتی کوئی سامان نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا اور سامان بھی نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام نے ان کے مکان اور سامان کا انتظام کیا تھا، ضرورت میں کیا تھا کہ ان کی وہ ضرورت ہے، اور بقدر ضرورت انتظام کیا تھا، زائد کوئی خرچہ نہیں کیے تھے. جو ان کی ضرورت کا تھا وہ کیا تھا. ان کے پاس تو اپنی مہر دینے کی بھی رقم نہیں تھی، انہوں نے قرض لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اور اس سے اپنی مہر ادا کی. اسی طرح جو ولیمہ انہوں نے کیا وہ بھی اس کو اسی طرح ہوا. تو اس لیے جو کچھ چیزیں
परवान चढ़ जाती हैं और उसमें ज़्यादा रोल औरतों का होता है, तो उसमें हमें उनकी ज़हनसाज़ी करनी चाहिए, अपनी औरतों की ज़हनसाज़ी करनी चाहिए। यही औकात होते हैं अपने जज्बात पर काबू करने के। वो लोग कहते हैं कि हमारा पहला बेटा है ना, हमारी पहली बेटी है, तो ये तो ज़िंदगी में 2-4 जितने बच्चे उतनी मरतबा मौका आएगा, थोड़ा कि रोज़ाना निकाह करने का है, रोज़ाना थोड़ा होता है ये मौका। तो इसे सुन्नत अदा करने का यही तो मौका है कि हमारे घर में सादगी के साथ, हया के साथ, किसी भी किस्म के कोई खुराफात न हो, मर्दों औरतों का इख्तिलात न हो। शरीयत में बहुत सारी चीज़ें जो हैं दूसरी चीज़ों की वजह से नाजायज़ हो जाती है। जैसे घर में मेहमान बुलाना, उनको खिलाना, वो मुस्तहसन चीज़ है, मतलूब है हमारे दीन में कि आदमी अपने घर में खूब ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों को बुलावे, उनको खिलावे पिलावे, उन पर एहसान करे, खर्च करे, ये तो हमारी शरीयत में मतलूब चीज़ है। लेकिन जहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात हो रहा है तो वो जायज़ नहीं हो। अब जिस खाने पर जवान लड़कियां बन ठन कर तैयार होकर आई हुई हैं, जवान लड़के बन ठन कर आए हुए हैं, और वहाँ कुर्सियाँ इधर लड़के बैठे हैं उधर लड़कियां बैठी हैं और अंदर आमोदरफ्त हो रही हैं, तो इनको तो एक जायज़ प्लेटफॉर्म मिल रहा है निकाह के ज़रिए से मिलने का, इख्तिलात करने का, नाजायज़ काम करने का, ज़िना करने का, जो बदतरीन फैल है ज़मीन पर। और उसका ज़रिया कौन बन रहा है? तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे उमूर से इज्तिनाब करें, परहेज करें। उसके अलावा खूब सिला रहमी करें, खूब सिला रहमी। ये जितना खर्चा हम कर रहे हैं उस खर्चे से हम किसी गरीब की बेटी को रुखसत कर दें, उसी खर्चे से किसी गरीब का मकान नहीं, उसको बेटे का निकाह, उसका कमरा बनवा दें 50,000 60 रुपये 1000 रुपये का। किसी गरीब के और दीगर सामान की ज़रूरत है वो हम दे दें, इसी पैसों में उससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और वलीमे की सुन्नत अदा करनी है तो उसको इस तरीके पर अदा कर लिया जाए कि इसमें किसी किस्म का मर्दों औरतों का इख्तिलात न हो। इस ज़माने का जो बड़ा फितना है वो यही फहाशी का फितना है कि जिसमें आदमी हर ज़माने में बहुत सारे फितने एक साथ भी आए, अलग अलग भी आए, नज़रियाती तौर पर अकाइद पर हमले हुए और दीगर, वो भी आज भी चल रहा है। लेकिन उसमें एक बड़ा फितना जिसमें अमूमन पूरी दुनिया मुलव्विस है वो ये फहाशी का फितना है, और यानी का फितना है कि बूढ़ा से बूढ़ा 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी जो है वो बदनजरी कर रहा है, और 20 साल का जवान शादीशुदा है वो दूसरी किसी जगह नजर टिकाए हुए हैं। 20 साल की बच्ची जिसकी शादी हुई अपने शौहर के साथ वो रहती है, वो निकाह में बन सवर कर आकर वो अजनबी मर्दों को अपनी जीनत का इजहार कर रही है। तो इसका जरिया अल्लाह के लिए हम न बने, इसकी कोशिश करें अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में इसका चर्चा करें, कि दोस्तों का घरों पर आना किसी तरह रवा नहीं हो सकता है। हमारे घर छोटे छोटे हैं, हमारे घर आज जिन इलाकों में बड़े मकानात होते हैं, मेहमान खाने अलग होते हैं और जनाना और मर्दाना अलग अलग इंतजाम होता है, वहाँ आदमी ले जाओ रोजाना। लेकिन यहाँ छोटे छोटे मकान हैं, एक दोस्त का किसी दोस्त के घर में 2-2 3-3 घंटे रोजाना गुजारना क्या चीज़ है? औरतों के मोबाइल नंबर दोस्तों के पास होना, ये कैसे रवा हो सकता है? ये सारी चीज़ें खुराफात हैं। शरीयत इस्लामी ने वहाँ उसकी बॉर्डर पर ही ब्रेक लगाई है और कहा मर्दों से कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ईमान वालों से अपनी नज़र झुका लें। औरतों से यही कहा कुल लिल मुमिनात यगुद्दून मिन अब्सारिहिन व यहफज़ून फुरूजहुन, औरतें अपनी नज़र नीचे रखें। नज़र अभी तो खाली देखा जाएगा, अच्छी नज़र है बुरी नज़र है वो फैसला बाद में होगा। अच्छी नज़र से भी देखना नहीं है, किसी अजनबी औरत को, गैर महरम को अच्छी नज़र से भी देखना नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है। तो फिर फ़ोन पर उसके साथ बात, वहाँ अज़वाज मुतहहरात से कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई आकर दस्तक दे रहा है तो तुम उसको नरम लहजे में जवाब मत दो। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद। हो सकता है कि आने वाले के दिल में रोग हो और तुम्हारे नरम लहजे की वजह से वो तुमसे गलत उम्मीद लगा बैठे। तो घर आने वाले और कर्न अव्वल हैं, नबी की ज़ौजात हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, तमाम मोमिनीन की माएँ हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर में आने वाले को नरम लहजे में जवाब न दें। यानी खाली अभी तो जवाब देना है कि हाँ कि ना, है कि या नहीं है, वो कहना है। तो उनको ये कहा गया तो नरम लहजे में जवाब दें। फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, हो सकता है कि उसके दिल में रोग हो आने वाले के। तो इसलिए ये शरीयत का बड़ा अमर है, हया।
مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی. اس کی کوشش کریں. اپنی جوان بچیاں ہیں، بہویں ہیں، ان کو اسلامی لباس پہنا. اسلامی لباس سے مراد یہ ہے جس لباس میں پردہ ہو جاتا ہو. جو لباس پہن کر باہر اگر وہ جا رہی ہیں عورت، تو اس لباس کے اندر پہچانی نہ جاوے کہ اندر 20 سال کی جوان لڑکی ہے یا 80 سال کی بوڑھی عورت چل رہی ہے. لباس کی جو وضاحت ہے اس سے اندازہ نہ ہوتا ہو. یہ اصل حیا ہے، یہ پردہ ہے. کوشش اس سے اپنے بچوں ہم سمجھا، اپنے بس کا سمجھاوے تو صحیح. ہم باہر بیٹھ کر خالی اتنا تذکرہ کر لیں کہ نہیں مانتی ہیں، کیا کریں، میں نے تو کہا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ایک آدھ مرتبہ بالکل ہائی ٹیمپریچر ہو کر ان سے بات کرتے ہیں اس موضوع پر. اور وہ بھی جب ہمارا کوئی مسئلہ قضیہ ان کے ساتھ اڑ گیا ہے تو اس پر ہم اس کو لاتے ہیں، تو پھر وہ اور اس کے ریئیکشن ہوتے ہیں، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے مثبت انداز میں اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو اور اپنے خاندان کی عورتوں کو خود بھی سمجھانا چاہیے. سمجھانے والوں کو بلا کر بٹھانا چاہیے. گھر میں بیوی بیمار ہے، باہر ڈاکٹر کے پاس لے جا، نہیں جا سکتی تو ڈاکٹر کو گھر لا کر اس کا علاج کرواتے ہیں. تو ایسے خاندان میں معزز لوگ ہیں، قوم میں علماء ہیں، ان کو لانا چاہیے گھر میں. اپنی گھر کی عورتوں کو جمع کر لیں، ان کو لا کر خاص اسی موضوع پر شادی سے 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، مہینے پہلے ان سے بات کرواویں. بچیاں جوان ہونے کے قریب ہیں تو مسلسل ان سے گفتگو کروائی جائے پردے پر، حیا پر. حیا کیا چیز ہے؟ حیا کیا چیز ہے؟ زیور ہے عورت کا. حیا عورت کا زیور ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ جو کچھ رسومات ہیں وہ اس میں خیر نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے، بلکہ جتنے سارے فسادات نکاح کے بعد اور دیگر معاملات کے بعد جو فساد ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ ناراض ہوا ہے. اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، اس وجہ سے اس میں خیر نہیں آئی. ورنہ نکاح خیر کا ذریعہ ہے، نکاح برکت کا ذریعہ ہے. ہو نہیں سکتا کہ آدمی نکاح کرے اور گھر میں برکت نہ ہو. قرآن کی آیت کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی سکون کا ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہو نہیں سکتا کہ آدمی شادی کے بعد اس کو سکون نہ ملے. ہاں کوئی اور وجہ پیش آئی ہے جس وجہ سے آدمی کو شادی کے بعد سکون نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں اس کی فضا بنائیں. جتنی بے حیائی، بے شرمی ہے، اس کو ہم سب سے پہلے منکر سمجھیں کہ بری چیز ہے. اگر ہم اس کو منکر بھی نہیں سمجھ رہے تو ہم اپنے ایمان کی خیر بنائیں. آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ کوئی برائی آدمی ہوتے ہوئے دیکھیں تو فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ، یعنی اپنے دل سے اس کی تدبیر کرے کہ ختم کیسے ہو جائے، اور مثبت تدبیر کریں اس کے لیے. لڑائی جھگڑا نہ ہو، کان کشنی نہ ہو، کسی شخص کو، کسی فرد کو ٹارگیٹ نہ کیا جا رہا ہو، بلکہ خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ جو انبیاء کی صفت تھی، انی لکم ناصح امین، میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. اس خیر خواہی کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہمارے یہاں، ہمارے قوم میں بڑی خیر ہے. ابھی بھی خیر غالب ہے، ابھی بھی خیر غالب ہے. لوگوں میں سننے کا مادہ ہے، سمجھنے کا مادہ ہے، لیکن بس یہ ہے کہ جس زبان سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسی زبان سے ہم دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. اور ہمارا کام کہتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے. ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس لیے ہم کہنا نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہوں، بلکہ ہم اپنی بات رکھتے رہیں، کرتے رہیں، کہتے رہیں. انشاءاللہ ہمیں ہمارے کہنے کا اجر مل جائے گا. اور جب کہتے رہیں گے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارا وہ کہنا اور وہ نصیحت کرنا انشاءاللہ ایمان والوں کو ضرور فائدہ پہنچائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وکیل ہیں قاسم عبد المجید چھنگا صاحب، موجود ہیں؟ آ جائیے. سنیے قاسم عبد المجید چھنگا صاحب، آپ نے اپنی وکالت سے کہ عائشہ طیب چھنگا کی ذات کو 2 گواہوں کی گواہی سے